اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 70 سورہ کہف۔ ترجمہ قال کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی پھر اگر پیروی کرو تم میری، فلا پس نہ تسألنی تم سوال کرنا مجھ سے، عن شیء کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدث میں بیان کروں، لکا تمہارے لیے، منہ ذکراً اس کا ذکر۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں آپ نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے مل گئے اور ان کے ساتھ رہنے کو کہا تاکہ وہ کچھ علم سیکھ پائیں۔ تو خضر علیہ السلام نے انہیں وارن کیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا۔ اور یہاں پہ خضر علیہ السلام نے ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک میں کسی چیز کے بارے میں خود نہیں بیان کروں، یعنی جو بھی چیز تم میرے ساتھ چلتے ہوئے دیکھو تو اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں بتاؤں۔ تو یہاں پہ ایک رول ہمیں پتہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کا کہ بہت زیادہ سوال کرنا نہیں چاہیے۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے خاموشی پہلا ٹول ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بھی ہمیں کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے، کچھ سیکھتے ہیں تو دماغ میں سوال آتے ہی ہیں، لیکن سوال کو کرنے کے آداب ہوتے ہیں کہ سوال کیسے ہونے چاہیے جو علم سیکھنے کے لیے ہوں۔ اس سوال کو کرنے کے پیچھے انٹینشن ہمارا یہ ہو کہ ہم کسی بات کو جاننا چاہتے ہیں اور بیکار کی کیوریوسٹی نہیں ہو، بلکہ علم اور عمل کے لیے ہی سوال پوچھے جانے چاہیے۔ اور دوسری بات کہ سوال کرنے کا صحیح وقت بھی ہو، یعنی کہ کوئی ابھی ٹیچر ہمیں پڑھا ہی رہا ہے اور ہم بیچ میں ہی اسے روک کے سوال کرنے لگے تو پہلے سامنے والے کی پوری بات کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد ہی اپنی بات یا اپنا سوال ہم کو رکھنا چاہیے، اور وہ بھی تبھی رکھنا چاہیے جب اس سے ریلیٹڈ ہو۔ ادھر ادھر کے سوال بھی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہاں تیسرے جو ان کے ساتھی تھے یوشع بن نون، ان کا ذکر یہاں سے نہیں آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ وہ واپس بھی جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ واپس چلے گئے ہوں یا تو وہ ساتھ بھی رہتے ہوں گے۔ تو اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام 7 سال چلنا دونوں نے شروع کیا، ان کا سفر یہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 71 فانطلقا تو وہ دونوں چل دیے، حتی اذا یہاں تک کہ جب رکبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ کشتی میں، خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں، قالا کہا اخرقتہا کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں، لتغرق تاکہ تم غرق کرو، اہلہا اس کے مالکوں کو یعنی کہ سواروں کو، لقد جئت البتہ تحقیق لائے ہو تم، شیئا ایک چیز، امرا بڑی عجیب۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کشتی والوں نے بنا ان سے کرایہ لیے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا تھا، اور یہ لوگ وہاں پر ایک پرندے کو دیکھتے تھے کہ جو وہ پرندہ اپنی چونچ میں پانی لیتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام بولتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ جتنا پانی اپنی چونچ میں لے رہا ہے نا، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم سے اس کے مقابلے میں بس اتنا ہی ہے، مطلب جو اللہ کا علم ہے اس کے مقابلے میں ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا یہ پرندہ اس پوری ندی سے یا ساگر سے
اپنی چونچ میں پانی لے رہا ہے۔ اب چونکہ شاگرد اور استاد دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے کافی قریب تھے تو دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ان کا علم اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں رکھتا۔ اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کشتی کے مالک 2-3 لوگ تھے اور وہ مچھوارے تھے اور ان کا گزر بسر کرنے کا واحد ذریعہ یہ کشتی ہی تھی۔ اب آیت نمبر 72 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قال علم، اس نے کہا کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، انکا، بے شک تم، لن تستطیع، ہرگز نہ تم استطاعت رکھو گے، معی، میرے ساتھ، صبرن، صبر کی۔ اب خضر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اب کشتی میں جب چھید ہو گیا تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ تو یہاں انبیاء اکرام کی یہ سنت نظر آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈوب جائیں گے، بلکہ کیا کہا کہ کشتی والے ڈوب جائیں گے۔ تو انبیاء اکرام کی یہ سوچ ہوتی ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے وعید رہتے ہیں۔ تو صرف سیلف سینٹرڈ ہونا، اپنے لیے سوچنا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی کس کے ہیں؟ پیغمبروں کے ہی وارث ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی لوگوں کی فکر کرنی ہے، صرف اپنے لیے نہیں سوچنا۔ آیت نمبر 73، قال، کہا، لا تؤاخذنی، نہ تم مواخذہ کرو میرا، بما، اس پر جو، نسیتو، بھول گیا میں، ولا ترہقنی، اور نہ چھا جا مجھ پر، من امری، میرے معاملے میں، عسرا، تنگی کر کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے غلطی تو ہو گئی، انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کشتی میں چھید کیوں کر رہے ہیں؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو فوراً اپنی غلطی پہ وہ ریپینٹ کرتے ہیں اور فوراً معافی مانگتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں آپ سے رحم کی امید کرتا ہوں یا مواخذہ کرتا ہوں کہ آپ میرا پکڑ نہ کریں میری غلطی پہ، اور میں بھول گیا، اور میرے اوپر آپ تنگی نہ کریں۔ تو یہاں بھولنے کا قصہ آیا ہے۔ دیکھیے جب مچھلی وہ چلی گئی تھی ندی میں، یوشع بن نون بھول گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اس کا کوئی بھی ری ایکشن نہیں کیا تھا۔ اب یہاں پہ کیونکہ خضر علیہ السلام نے پہلے ہی ڈیل کی ہوئی تھی کہ کوئی سوال مت کیجیے گا، تو یہاں پہ وہ ناراض ہو گئے اور بولنے لگے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ۔ تو کیونکہ یہاں پہ پہلے سے ڈیل تھی اور کوئی اس میں اللہ کی حکمت تھی، جس کی وجہ سے خضر علیہ السلام نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم صبر نہیں کر سکتے ہو میرے ساتھ، میں نے پہلے ہی منع کیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔